السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ زوہا عرفان، اور آج میں حاضر ہوں ہمارے شو داستان ریختہ کی دوسری قسط کے ساتھ۔ تو پچھلی قسط میں ہم نے بات ختم کی تھی ولی دکنی کی شاعری پر۔ ولی دکنی نے اپنا دیوان فارسی انداز سے مرتب کیا تھا۔ جب یہ دیوان دلی پہنچا تو شمالی ہند کے شعراء میں بھی یہ ولولہ پیدا ہوا کہ وہ اپنا اردو دیوان بھی اسی طریقے سے مرتب کریں۔ جو ولی کا دیوان تھا، اس کی غزلیں اردو میں لکھی گئی تھیں، لیکن ان کا مزاج، تراکیب و بندش اور مضامین فارسی سے ملتے تھے۔ پھر جہاں جہاں اس دور میں اردو ادب پروڈیوس ہوتا تھا، وہاں کے شعراء نے ولی کے انداز کو پسند کیا اور اسی انداز اور ایسے ہی موضوعات پر اپنا کلام لکھنا شروع کیا۔ اس دور کے بعد کئی ثانوی تحریکیں اردو شاعری میں نظر آئیں، لیکن ہم بات کریں گے میر و سودا کے دور کی۔ تاریخ 18ویں صدی میں داخل ہو چکی تھی اور مغلیہ سلطنت کمزور پڑ رہی تھی۔ ہندوستان میں مرکزی حکومت کے ٹوٹنے کا عمل اورنگزیب کے جانشینوں کی خانہ جنگی سے شروع ہوا اور سن 1739 میں دلی کی بربادی کے بعد مزید تیز ہو گیا۔ شمال کے علاقے چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ رہے تھے اور جنوب کے علاقے تیزی سے انگریزوں کے قبضے میں آ رہے تھے۔ اس سیاسی ہلچل نے تمام زندگی کے شعبوں میں گہرے اثرات چھوڑے اور ملک کا انتظامی ڈھانچہ ہلا کر رکھ دیا۔ غربت اور افلاس بھی اپنے زور پر تھی۔ جمیل جالبی لکھتے ہیں کہ اس بے یقینی کے پس منظر میں یقین کی شاعری نئے زمانے کے شعراء کے لیے مثال بن گئی۔ اب اس دور میں میر کی عمر 17 سال تھی، میر درد کی عمر 19 سال تھی اور سودا بھی لگ بھگ اسی عمر کے تھے، اور یہ سب ریختہ گوئی میں اپنے لیے راستہ تلاش کر رہے تھے۔ دلی کے تخت و تاراج ہونے کے بعد وہاں کے ماحول میں افسردگی، پژمردگی اور پسپائیت تھی، جو کہ ادب میں بھی سرایت کر گئی۔ میر اور میر درد کی شاعری نے بھی اس افسردگی کا اظہار کیا۔ میر لکھتے ہیں، ایک ڈھیری راکھ کی تھی صبح جائے میر پر، برسوں سے جلتا تھا شاید رات جل کر رہ گیا۔ اور میر درد لکھتے ہیں، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ چلیے اب کچھ گفتگو ان شعراء کے حوالے سے کر لیتے ہیں۔ میر کی پیدائش آگرہ میں ہوئی تھی، لیکن وہ دلی پر حملے سے کچھ سال پہلے یہاں آ چکے تھے۔ اس دور کے نامور شعراء، جن میں میر بھی شامل ہیں، سب نے دلی کی بربادی کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ وہاں کے روز بروز بگڑتے حالات کے عینی شاہد تھے۔ دلی کے تخت و تاراج ہونے سے پہلے اور بعد کے حالات میں جو واضح تبدیلی آئی تھی، وہ دلی کے سب باشندوں نے محسوس کی تھی، اور یہی تبدیلی میر اور درد کے کلام پر گہرے اثرات چھوڑ گئی تھی۔ میر لکھتے ہیں، اس عہد کو نہ جانیے اگلا سا عہد میر، وہ دور اب نہیں، وہ زمیں آسمان نہیں۔ پھر جو زمانے کا مزاج بدلا، نفسا نفسی اپنے عروج پر تھی، تو پہلے زمانے میں شعراء کو جو عزت دی جاتی تھی اور معاشرے میں ان کا جو مقام تھا، وہ جاتا رہا۔ اس طرح میر بھی مختلف شرفاء کی سرپرستی میں رہے۔ میر اپنے والد کی وفات کے بعد جلد ہی دلی آ گئے تھے اور وہاں نواب سمسام الدولہ نے میر کی سرپرستی کی، لیکن نواب صاحب نادر شاہ کی جنگ میں مارے گئے۔ اس کے بعد میر نے کئی اور سرپرستوں کے ساتھ وقت گزارا، لیکن کبھی اپنی عزت نفس کو کمپرومائز نہیں کیا۔ میر کا شعر ہے، میر صاحب زمانہ نازک ہے، دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار۔ بے شک اس زمانے کے رواج کی طرح میر کی شاعری بھی معاشرے کے اعلیٰ درجوں کے لوگوں کے لیے لکھی گئی تھی، لیکن انہوں نے زبان کی سند عام بول چال سے لی، اور جس غم و الم کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، میر نے ایک طرح سے اس کا تزکیہ یا کیتھارسس کیا۔ اس لیے جمیل جالبی کے بقول میر کے غم میں ایک ٹھہراؤ ہے۔ جب دلی میں خانہ جنگی اپنے عروج پر تھی تو میر نے کچھ عرصے کے لیے لکھنؤ کا رخ کیا۔ وہاں بھی ان کے کلام کو خاصی پذیرائی ملی۔ میر کے الفاظ کا انتخاب اور اشعار کی ترتیب و ترکیب ان کے کلام کو موسیقی کا رنگ دیتی تھی۔ پھر ان کے انداز بیاں میں سوز و سادگی اس طرح سے نمایاں تھی جیسے ان کے شعر پڑھنے سے دل پر چوٹ سی لگتی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ دلی کی بربادی ان کے کلام کے پس منظر میں ہمیشہ رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ کلام حسرت، ناکامی اور مایوسی سے بھی بھرا ہوا ہے۔ میر لکھتے ہیں، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ اور تاب کس کو جو حال میر سنے، حال ہی اور کچھ ہے مجلس کا۔ میر کی شاعری درد و غم کی عکاسی کرتی ہے۔ ان کے ہم عصر شاعر خواجہ میر درد نے بھی اپنے انداز میں زمانے کے دیے رنج و الم کو شاعری کے ذریعے بیان کیا ہے۔ خواجہ میر درد کا اصل نام سید خواجہ تھا اور ان کی پیدائش دلی میں 1721 عیسوی میں ہوئی تھی۔ ان کے والد شاہی منصب دار تھے، لیکن انہوں نے اپنا عہدہ چھوڑ کر درویشی اختیار کر لی تھی۔ ان کے والد فارسی کے اچھے شاعر بھی تھے۔ میر درد کا ماننا تھا کہ شاعری کو دنیا کمانے کے لیے استعمال کرنا غلط ہے،
اور اپنے والد کے زیر اثر انہوں نے جو تعلیم حاصل کی، اس کی وجہ سے ان کے کلام میں تصوف کا اثر ملتا ہے اور معرفت اور حقیقت کی جستجو نظر آتی ہے۔ درد لکھتے ہیں، پھوٹے گا اس زمین میں بھی گلزار معرفت، یا میں زمین شعر میں یہ تخم بو گیا۔ لیکن جہاں تصوف کی بات آتی ہے، ہمارے لیے یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اس دور کی شاعری کا عمومی مزاج کسی طور پر بھی مذہبی نہیں تھا۔ ہاں، عشق مجازی اور دیگر خارجی موضوعات پر بات ضرور کی گئی ہے، لیکن یہ ان شعراء کی ذاتی بلکہ قلبی احساسات کی ترجمانی تھی، نہ کہ معاشرے کی تبلیغ کا ذریعہ۔ تنگ نظری ان تمام شعراء کی دشمن ٹھہرتی ہے، اور ان سب نے ناصح، زاہد اور محتسب جیسی شخصیات کو اپنے اپنے دیوان میں مشق ستم بنائے رکھا ہے۔ خاص کر ان شخصیات کی ریاکاری کو تنقیدی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ درد لکھتے ہیں، زاہدہ شرک خفی کی بھی خبر ٹک لینا، ساتھ ہر دانہ تسبیح کے زنار بھی ہے۔ اس دور میں سودا اور حاتم کا نام بھی مشہور ہے، ان کا تعارف ہم اگلی قسط میں کروائیں گے۔ میں تھی آپ کی ہوسٹ زحا عرفان، اور آپ سن رہے تھے داستان ریختہ۔ سنتے رہیے ریڈیو لمحہ۔ اللہ حافظ۔